طواف زیارت کے لیے جو آپ نے جانا ہے پھر واپس آنا ہے، چاہے اپنی بلڈنگ میں آنا ہے، اپنے خیموں میں آنا ہے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو نہیں ملتی ہے. اس سارے کا انتظام آپ نے خود ہی اپنے پیسوں سے کرنا ہوگا. حج کا اب تیسرا اور آخری فریضہ ہے طواف زیارت، لیکن اس کے 3 دن ہیں آپ کی آسانی کے لیے. ضروری نہیں کہ آج ہی آپ کریں، آپ 11 کو کر لیں، آپ 12 کو کر لیں. طواف زیارت چاہے عام کپڑوں میں کریں جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے بال نہیں کٹوائے ہیں تو آپ احرام میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن طواف زیارت اصل میں ہوتا عام کپڑوں میں ہے، اور اس میں رمل ویسے تو کرنا چاہیے، رش ہے تو چھوڑ دیجئے. طواف زیارت یعنی 7 چکر، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی وہ واجب ہے. جو ابھی جا کر آپ صحیح کریں گے وہ عمرے کا واجب ہے، اور یہ والی جو ہے یہ حج کا واجب ہے. اب طواف زیارت تو صحیح کرتے کرتے آپ کو 5-7 گھنٹے لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہ نہ گھبرائیں کہ میں مینا میں نہیں ہوں، وہ تو آپ ایک فرض اور ایک واجب ادا کرنے آئے ہیں. اس کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے اپنے خیموں میں، اپنی بلڈنگ میں جا سکتے ہیں، لیکن مستقل وہاں سونا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے خیموں میں جانا ہے. حج کے 2 دن ابھی باقی ہیں، 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ. یہ دونوں دن اپنے خیموں میں گزارنے، اور کرنا کیا ہے کہ ان دونوں دنوں میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں. وقت کے متعلق سمجھ لیجئے گا، 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کا وقت صبح سے شروع ہو جاتا ہے، سورج نکلنے کے بعد سے. 11 اور 12 تاریخ کو وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، تقریباً آپ 12:30 سمجھ لیجئے. اس سے پہلے کنکریاں نہیں مار سکتے. ایک بہت بڑی تعداد حاجیوں کی صبح کنکریاں مار رہی ہوتی ہے، وہ غلط ہو جائے گا. کنکریاں آپ ماریں گے زوال کے بعد. آخری وقت تینوں دنوں کا برابر ہے. پہلے دن تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی قربانی کب ہونی ہے، تو اس سے پہلے. لیکن شرعی لحاظ سے تینوں دن کنکریاں مارنے کا آخری وقت برابر ہے. وہ کیا ہے؟ غروب آفتاب تک مار لینی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے غروب آفتاب تک نہ مار سکے تو رات میں بھی مار سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی مار سکتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے رہ گئی ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وقت ختم ہو گیا. نہیں، آپ کے لیے وقت ہے اگلے دن کے صبح صادق تک کنکریاں مارنے کا. 3 جمرات ہیں، 11 اور 12 تاریخ کو تینوں کو مارنی ہے. پہلے چھوٹے کو 7 طریقہ بتا دیا تھا، کنکریاں مار لیں، اس رش میں کھڑے نہ ہوں، تھوڑا سا آگے بجیں قبلے کی طرف. انہوں نے ویسے بھی ایرر دیے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں. درمیان والے کو 7 کنکریاں مار کے پھر دعا مانگیں، اور بڑے والے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں مانگنی ہوتی. تو تینوں دنوں کی کنکریاں مارنا الگ واجب ہے. اگر کسی ایک دن کی کنکریاں رہ گئی تو آپ کا واجب بھی رہ گیا، کیونکہ واجب کنکریاں ایک تھا، لیکن تینوں دنوں کی کنکریاں مارنا الگ واجب تھا. اگر کسی ایک دن کی کنکریاں چھوڑ دی تو دم دینا پڑے گا. اب یہ ہے کہ آپ نے مینا سے واپس چلے جانا ہے اپنی بلڈنگوں میں. کب؟ 12 تاریخ کو، جس وقت آپ تینوں جمرات کو کنکریاں مار لیں مینا سے آپ فارغ. اب آپ نے روانہ ہونا ہے اپنے بلڈنگ کے لیے. اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 12 تاریخ کو بعض لوگ تو کنکریاں مار کے واپس اپنے خیموں میں اس لیے آتے ہیں کہ شام کو 4 سے 5 کے درمیان بسیں لے جا رہی ہوتی ہیں اپنے بلڈنگوں میں. اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جن کو خاص طور پر رستہ پتہ چل چکا ہوتا ہے، وہ یہیں سے ہی پیدل اپنے بلڈنگوں میں چلے جاتے ہیں. آپ کی مرضی، اب جیسا بھی کر لیں. ایک سنت ہے مزید، واجب نہیں ہے، وہ ہے 13 تاریخ کو کنکریاں مارنا. تو 13 تاریخ کی کنکریاں سنت ہے، واجب نہیں ہے. آپ اس سنت پر عمل کریں. اس کا طریقہ یہ کہ 12 کو کنکریاں مار کے واپس اپنے خیموں میں آ جائیں، رات بھی رہیں اور اگلے دن بھی کنکریاں ماریں. اگر آپ اگلے دن بھی کنکریاں مار رہے ہیں تو ٹوٹل تعداد یہ کتنی بن جائے گی؟ 70. اور اگر 12 پر اکتفا کر رہے ہیں تو 49. یہ 49 تو واجب. کس طرح 49 بنتی ہیں کہ 10 تاریخ کو آپ نے صرف بڑے والے کو 7 کنکریاں ماری ہیں، 11 تاریخ کو تینوں کو 7 ماری ہیں، تو 21 اور 7 28، 12 کو پھر 21، تو یہ 49. تو مزید جو 21 ہیں یہ سنت ہیں، واجب نہیں ہیں. بعض لوگ واپس چلے جاتے ہیں اپنی بلڈنگوں میں اور 13 کو اسپیشل اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آ کر کنکریاں مار لیتے ہیں. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. آپ کا حج تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب اس دوران آپ نے وہی کرنا ہے جو بتا دیا گیا تھا کہ حرم میں زیادہ وقت گزاریں، نفلی طواف زیادہ کریں، نفلی عمرہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آخر میں ایک واجب ہے طواف وداع. آپ کی بلڈنگ میں نوٹس بورڈ پر اعلان لگا دیا جائے گا کہ ہم نے فلانے دن فلانی تاریخ کو اتنے بجے، اگر آپ مدینہ منورہ نہیں گئے تو مدینہ منورہ روانہ ہونا ہے، ورنہ جدہ ایئرپورٹ جانا ہے. اس سے ایک دن پہلے آپ ایک کام کریں گے، یہ والا واجب ہے جو ہے طواف وداع. اس کی صرف نیت میں فرق ہے بس
نیت یہ کریں گے میں طواف وداع نام بھول جائے تو آخری واجب طواف کر رہا ہوں، نفلی طواف کی طرح ہے، یعنی کہ صرف طواف ہے 7 چکر ہیں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، زمزم پینا سنت ہے، صفا مروہ کی صحیح نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کیا ہوا تھا اور اسپیشل نفلی آپ طواف وداع نہیں کر سکے تو نہ گھبرائیں، وہ آخری جو آپ نے طواف کیا تھا نا نفلی، بے شک آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں طواف وداع کر رہا ہوں تو وہ آٹومیٹک طواف وداع بن جائے گا، ورنہ اسپیشل نیت سے کر بھی لینا چاہیے۔ اور اگر نہیں کیا تھا اور آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ کے اوپر دم آ جائے گا، اس لیے کہ واجب آپ چھوڑ رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ خواتین کے ایام جب چل رہے ہوں ان دنوں میں ہر قسم کا طواف منع ہے، حرام ہے۔ طواف زیارت فرض ہے لیکن ایام میں نہیں کر سکتی ہیں، جب ایام ختم ہوں تب کریں گی، اور لیٹ ہو گئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو، ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی جرمانہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس عذر کے علاوہ اگر کسی مرد نے یا خاتون نے 12 تاریخ کی غروب آفتاب تک طواف زیارت نہیں کیا تو اس کو طواف زیارت تو کرنا ہی کرنا ہے، 13 کو کر لے، 14 کو کر لے، چونکہ اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوگا اس کا، اور نہ ہی اس دیواجی تعلقات حلال ہوں گے، لیکن اس کو دم بھی دینا پڑے گا کیونکہ مقررہ وقت پر نہیں کیا ہے۔ صرف یہ جو عذر ہے خواتین کا، اس میں کوئی دم وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ جو طواف وداع ہے اگر وہ خواتین سے ان کے ایام کی وجہ سے رہ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، کوئی دم بھی نہیں ہے۔